اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الاحد المتعال صلوات علی عبادہ المختار الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کتابہ المحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب درود بر محمد و اہل بیت مالک زمین و زمن کے ظہور میں تاجیل کے لیے درود پاک کی تلاوت فرما لیجیے۔ سرکار کی سلامتی کے لیے بھی درود پاک کی تلاوت۔ حاضرین اور تمام مومنین کی جو حاجات ہیں ان کی برابری کے لیے بھی درود پاک کی تلاوت۔ سورہ مبارکہ بقرہ بالکل ابتدائیہ ہے، اور یہ وہ آیہ ہے سورہ مبارکہ کی کہ جو بچے بچے کی زبان پہ ہے، جو قرآن پڑھتے ہیں تقریباً انہیں یاد ہے، اور جو نہیں پڑھتے انہیں بھی کچھ کچھ یاد ہوگی۔ الف لام میم، اور یہاں آیت رک گئی۔ اب میں ترجمہ کیا کروں؟ الف لام میم، یہیں پہ آیت رک رہی ہے، اس لیے میں ترجمہ بھی نہیں کر رہا۔ اسے حروف مقطعات ہوتے ہیں یہ، ہا میم الف لام میم، جتنے بھی حروف ہیں اس میں اختلاف ہے علماء کا، ہمارے ہاں نہیں، برادران اہل سنت کے ہاں۔ وہاں اختلاف یہ ہے کہ جی یہ جو حروف مقطعات ہوتے ہیں یہ بے معنی ہوتے ہیں، ان کا مفہوم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو ہمارے لیے ان کے مفاہیم نہیں ہیں، اس لیے کسی نے بھی اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ ویسے تو آدھے سے زیادہ قرآن مترجم ہونے کے باوجود بے ترجمہ ہے، لیکن اس کا تو ترجمہ بالکل ہی نہیں ہوا۔ میں اب گننے پہ ہوں تو پورا ایک باب ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اس کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ حالانکہ حمد کا ترجمہ میں چیلنج کر رہا ہوں اس ممبر سے، اور یہ میں باتوں میں چیلنج نہیں کر رہا، عملی طور پہ چیلنج کر رہا ہوں۔ مجھے وہ بندہ دکھاؤ اور کوئی لغت عرب کی کتاب لے آئیں، حمد کا ترجمہ تعریف ہو۔ تعریف عرفہ یعرف و تعریفا، جو عربی کی ابجد سے بھی واقف ہے نا، وہ جانتا ہے تعریف خود عربی کا صیغہ ہے۔ جی عرفہ یعرف و تعریفا اس کی گردان ہے، یہ فعل مضارع ہے تعریف، اور واحد کا صیغہ ہے اور غائب کا صیغہ ہے۔ عرفہ یعرف و تعریفا باب تفعیل ہے علم صرف میں۔ تو حمد کا ترجمہ بہرحال ہم نے کر دیا، مجبوری ہے ہماری، لسانی مجبوریاں ہیں۔ ویسے تو قرآن کا جو باطنی اور حقیقی معنی ہے وہ تو 14واں آ کے ہی کرے گا، اور تب یوں نہیں ہوگا، تب قرآن خود بول کے کہے گا کماؤ ان تتعلم بہم انہ صدقن، جیسے آپ نے کہا ہے یہی سچ ہے۔ قرآن گواہی دے گا کہ جو آپ فرما رہے ہیں یہی صدق ہے، یہی حق ہے، کیونکہ جب 14واں آئے گا تو وہ لغت عربی کو دے کے ترجمہ نہیں کریں گے، وہ اس کی مشیت کو دے کے ترجمہ کریں گے۔ الف لام میم بہتر کلیہ آپ کو بتا دوں، لغت عربی میں ایک حرف بھی بے معنی نہیں ہوتا۔
یہ حرف جو ہوتے ہیں لغہ عربی میں بے معنی نہیں ہوتے، ان کے بھی مفاہیم ہوتے ہیں، معانی ہوتے ہیں. اب کوئی نہیں جانتا تو اس کا اپنا مسئلہ ہے. کافی مثالیں ہمارے لیے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے اسم سے. اب یہ شروع کس چیز کا ترجمہ ہے؟ اسم اللہ کا نام، اسم اللہ اللہ کا نام، یہ شروع کس چیز کا ترجمہ ہے؟ تو پوچھئے گا. اور جو فصاحت و بلاغت سے واقف ہے، یہ شروع جو ہے ابتدا، یہ با کا ترجمہ ہے. با ابتدا غایت کے لیے ہوتی ہے، جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، تو یہ ابتدا ہے. سیم اسی طرح واقعنا عذاب النار، دعا قنوت مانتے ہیں نا، واقعنا، یہ نا تو جمع متکلم ہے. لفظ کاف، اس کے نیچے جو کے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بچ، بچا. کاف کا بھی معنی ہے، میم کا بھی معنی ہے. تو الف لام میم کا بھی معنی ہے، وہ میں بھی نہیں کرنے لگا، اسے ادھار رکھتے ہیں. تو کبھی اگر وقت ہوا تو اس پہ گفتگو کریں گے. الف لام میم کیا ہے؟ الالف للہ ہے، واللام للولایت، والمیم للمحمدیت. ایک میں آپ کو بتائی جا رہا ہوں، کیونکہ جہاں بھی الف ہو، الف الوہیت کے لیے ہوتا ہے، لام ولایت کا ہوتا ہے، اور میم محمدیت کی ہوتی ہے. جی، الف الوہیت کا ہوتا ہے، با بہائیت کی ہوتی ہے، لام ولایت کی ہوتی ہے، میم محمدیت کی ہوتی ہے. الف لام میم، الف لام میم، پہلے الف ہے للالہیت، پھر لام ہے للولایت، پھر میم ہے للمحمدیت، للنبوت محمدیت. یعنی الف اللہ کے لیے، لام علی کے لیے، میم محمد کے لیے. اس میں ایک سوال ہے جو لوگوں نے کیا کسی عارفین سے اور عفا سے جو جانتے ہیں حروف کے اسرار، ان سے پوچھا گیا کہ یہ اللہ کا بھی پہلا اسم الف ہے، محمد مصطفیٰ کا بھی کے نام کا بھی پہلا حرف میم ہے، اگر ولایت ہے لام سے تو عین ہونا چاہیے تھا، یہ درمیانی حرف کیوں ہے؟ لام کیوں ہے؟ عین ہونا چاہیے تھا وہاں بھی، جیسے یہاں اللہ کا الف ہے، محمدیت کا میم ہے، ویسے ہی علویت کی عین ہونی چاہیے تھی، یہاں لام کیوں ہے؟ تو جو جواب دیے، 3 جواب اس کے ملے ہیں، ان میں کا ایک سنانے لگا ہوں، باقی جب یہ موضوع ہوا تب بتاؤں گا. وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ إِنَّ عَلِيًّا مُتَوَسِّطًا بَيْنَ اللَّهِ وَعِبَادِهِ وَالسِّرُّ الْمُسْتَتِرُ بین العبدیت والمعبودیت. اما تعلمون بلیلۃ المعراج انہ کالوصف کلسان اللہ. فرماتے کیونکہ علی واسطہ ہے عبدیت اور معبودیت کے درمیان، اس لیے درمیانی حرف رکھا گیا. کوئی نہ سمجھے کچھ. ذالک الکتاب، جو میں نے کہنا میں اس پہ آؤں، وہ کتاب ہے لا ریب فی، جس میں شک نہیں، جس میں کوئی ریب نہیں. الف لام میم ذالک الکتاب. اب ایک بات کی شرح میں نہیں کر سکتا. ذالکا اس میں اشارہ بعید ہوتا ہے لغہ عرب میں اور علم نحو میں. جی ہاں، یہ اس میں اشارہ بعید ہے ذالکا، یہ اس میں اشارہ قریب نہیں ہے. اسماء اشارہ جو ہے نا، ان میں سے ایک ذالکا ہے. ذالکا، ذالکان، ھذا، ھذین، ھذان. قریب کے لیے ھذا ہوتا ہے، ھذان ہوتا ہے، ھذین ہوتا ہے، ھذہی ہوتا ہے، یعنی اسی آپ گردانے بدلتے جائیں. ذالکا ہمیشہ دور کے لیے ہوتا ہے، ھذا قریب کے لیے ہوتا ہے. تو یہ ذالک الکتاب، وہ جو کتاب ہے لا ریب فی، اس میں ریب نہیں. ریب کا معنی ہر جگہ پہ، شک اور ریب میں فرق ہے. جلدی میں یہ آپ کو عرض کر دوں کہ شک کلام میں ہوتا ہے، ریب ذات میں ہوتا ہے. آپ سلامت رہیں، جو پہنچ چکے انہیں میری طرف سے وعدہ. دیکھیے، شک کلام میں ہوتا ہے، ریب ذات میں ہوتا ہے. اب عرب ممالک میں بھی جائیں
تو وہ کہے کوئی نہیں آپ کو کہے گا لا ریب فی کلامک، وہ کہیں گے لا شک فی کلامک، شک خود عربی کا لفظ ہے، وہ کہیں گے تیرے کلام میں کوئی شک نہیں، کیونکہ کلام کا تعلق مشکوک ہونے سے ہے۔ جی شک کلام پہ ہوتا ہے، ریب ذات میں ہوتا ہے۔ یہ کسی ذات کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو کتاب ہے اس کتاب کی ذات میں کوئی ریب نہیں ہے۔ یا اسے میں یوں ہی کہہ سکتا ہوں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ اس سے بعد اشارہ میں نہیں کر سکتا۔ جی لا ریب فیہ وہ ایک اور بات بتاؤں، اشارہ غیب کی طرف ہوتا ہے، تعین حاضر کی طرف ہوتا ہے۔ اشارہ دلیل غیوب ہوتا ہے، تعین دلیل شہود ہوتا ہے۔ یہ قانون ہے۔ دیکھیے ہو اللہ، کون ہے اللہ؟ وہ، یہ ہوا آ گیا، ہوا ہمیشہ غیب میں ہوتا ہے کیونکہ وہ نظر نہیں آتا، اس لیے ہم کہتے ہیں ہو اللہ، کون ہو اللہ احد، وہ جو ہے وہ اللہ ہے کیونکہ غائب ہے۔ یہاں بھی کچھ ایسی بات ہو رہی ہے، اگر کچھ سمجھ میں آ جائے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، آیت خود بول رہی ہے، اور وہ کتاب جو ہے وہ اس متقی کو ہدایت کرتی ہے جو غیب پہ یقین رکھتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ جو کتاب ہے جس میں کوئی، وہ کتاب ہدایت کرتی ہے۔ ابھی بھی کوئی سمجھ نہیں آیا؟ وہ کتاب ہدایت کرتی ہے۔ یہ کسی ایسی ذات کی بات ہو رہی ہے جو ہادی بھی ہے، لا ریب بھی ہے۔ جی فرمایا وہ جو کتاب ہے، حالانکہ قرآن متقین کی ہدایت کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن کہاں آیا ہے؟ مکے میں۔ ابتدا و اعلان نبوت کی وہی ہوئی، کیا تھا وہاں؟ گمراہوں کو ہدایت کے لیے کی طرف بلانے کے لیے قرآن اترا ہے نا۔ یہاں تو بات اور ہو رہی ہے ہدی للمتقین۔ جو پہلے ہی متقی، دیکھیے متقی عام نہیں ہوتا، دیکھیے مسلم ہوا، صاحب ایمان ہوا، پھر عابد ہوا، پھر زاہد ہوا، پھر متقی ہوا، تو اس سے آگے تو درجہ ہی نہیں ہے۔ خدا کے لیے جاگیے گا۔ کبھی باقاعدہ ایک مجلس پوری میں تقوی پہ پڑھوں گا، بتاؤں گا کہ تقوی کا بھی وہ معنی نہیں ہے جو کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ کھلا ہوا میدان ہے، بہت کچھ ابھی کہا گیا، اور جتنا کہا گیا وہ ایک قطرہ بھی نہیں سمندر کے برابر۔ جی ہاں، زمانے کی ترجیحات بھی بدلتی ہیں اور تحقیقات بھی نئے رخ لیتی ہیں، تو یہ کبھی نہیں ہوتا کہ جو پہلے کہا گیا وہ غلط ہے، نہیں، ترجیحات حالات کے مطابق جب بدلیں، تحقیق جب نیا رخ لے، جس نے جو سنا تھا وہ اس کے زمانے کے لیے حجت تھا۔ جی ہاں، اگر زمانے میں تغیر و تبدل ہے تو پھر تحقیق کے زاویے بھی تبدیل ہوں گے، اور بہت کچھ ابھی جو چھپا ہوا ہے وہ ظاہر ہوگا۔ تیرے امام کے ظہور کے بالکل قریب ہم پہنچ گئے ہیں، بہت قریب ہے، سوچ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جی ہاں، یہ اگلی بات ہے کہ ہم ابھی تک اس پہ کانے نہیں ہوئے کہ واقعی ابھی بھی آ سکتے ہیں، یوں آ سکتے ہیں، وہ تو تیرے اتنا قریب ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ مولا بڑا قتل عام ہو رہا ہے ہمارا، فرمایا تم جانتے ہو تم ہماری نظروں کے حصار میں رہتے ہو، اگر تم ہماری نظروں کے حصار میں نہ ہو، اگر ہماری نظروں کے حصار سے تم غائب ہو جاؤ، اگر ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں تو ہمارے دشمن تمہیں نابود کر دیں۔ اس نے کہا مولا آپ کی نظروں میں بھی ہیں، پھر بھی تکلیفیں ہیں، پھر بھی یہ مسائل ہیں۔ فرمایا بما کسبت بأیدیہم، آیت ہے قرآن کی، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا
کیونکہ تمہارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں. ورنہ خدا کے لے جاگیے گا، ورنہ اگر تمہیں جاتے ہوئے ٹھوکر بھی لگے اور تم یقین سے پوچھ لو کہ کیوں مل لگی ہے، میں تمہارے پہلو سے بولوں گا کہ اس لیے لگی ہے. جی، پہلو سے آواز دے کے بتاؤں گا کہ اس لیے لگی ہے، لیکن پوچھو یقین سے. جی، بندہ مانگ بھی رہا ہو اور یہ بھی سوچ رہا ہو پتہ نہیں، تو وہ پھر منزلیں اور ہو جاتی ہیں. بہت قریب ہے مالک کے زمانہ کے. صحیح. ہدی للمتقین، متقین کی ہدایت کرتی ہے. کون متقین؟ جو غیب پہ، یہ کون سے لوگ ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں اور یہ کتاب ان کی ہدایت کرتی ہے. لیکن کتاب ہدایت اسی کی کرے گی جو غیب پہ ایمان رکھے گا. غیب پہ ایمان رکھنا ضروری ہے. ایمان کے کیا معنی ہیں؟ ایمان کے کیا معنی ہیں؟ غیب پہ ایمان رکھنا کیا معنی؟ چھ معنی دار. غیب پہ ایمان، دیوار کی اس طرف ایک کرسی پڑی ہے، مجھے کسی نے بتایا، میں دیکھ کے آیا، میں نے کہا ہاں پڑی ہے. یہ ایمان نہیں ہے. وہ کرسی پڑی ہوئی ہے، پڑی ہے. میں ادھر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جب میں کہہ رہا ہوں ممکن ہے کوئی وہاں سے اٹھا لے. سوچئے گا تھوڑا سا خدا کے لیے. میں دیکھ کے تو ادھر آ گیا ہوں نا، اب کوئی اٹھا بھی سکتا ہے. اب اگر میں ایمان بھی رکھوں گا تو کس پہ؟ غیب پہ ایمان. چمانی دار. غیب پہ ایمان رکھنا پڑے گا. پہلے رکھنا پڑے گا غیب پہ ایمان، پھر ہوگی ہدایت. غیب پہ ایمان رکھو پھر ہدایت ہوگی. ہدی للمتقین، یہ متقین کو ہدایت کرے گی. غیب پہ ایمان لاؤ. جب غیب پہ ایمان لاؤ گے تو تقویٰ آ جائے گا. جب تقویٰ آ جائے گا تو کتاب تمہیں ہدایت کرے گی. یہ ہدایت کیا کرے گی؟ بس ہدایت یہی ہے. ہدایت یہ ہے کہ یہ تم سے گواہیاں نہیں مانگے گی، یہ تمہیں دکھانا کچھ نہیں پڑے گا. یہ کتاب ہدایت تمہاری یہ کرے گی کہ اس غیب اور تمہارے درمیان جو حجاب ہے اسے کھینچ کے صاف کر دے گی، اور وہ جو غیب ہے وہ تمہارے سامنے ہوگا، اور پھر ایمان عینی ہوگا. وہ ایمان عینی ہوگا. جب وہ موقع آ جائے گا پھر کسی کو وصیت نہیں کرنی پڑے گی کہ تقویٰ کرو. جی، جب اسے دیکھ لیں گے. ویسے تو ہمیں علماء نے ڈرا دیا ہے، مجھ جیسے گناہگار بندے تو ویسے ہی بڑے ڈرے ہوئے ہیں کہ جی وہ ہر بندے کو تو ملتے ہی نہیں ہیں، ہر بندے کو وہ مل نہیں سکتے. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا انتل قائم، کہ آپ ہیں قائم؟ بڑا طویل خطبہ مولا کا، کہ آپ ہیں قائم؟ قال لا، کہا نہیں. اور آگے ایک جملہ ارشاد فرمایا میرے چھٹے امام نے، پتہ نہیں کون کس زاویے سے سمجھ رہا ہے، سن لیجیے. چھٹے امام فرماتے ہیں واللہ لو وجدتہ، اللہ کی قسم اگر میں قائم کو پا لیتا. چھٹے امام فرما رہے ہیں، یہ دیر میں رہے، حجیت میں 12ویں جیسے، عصمت میں 12ویں جیسے، معصومیت میں 12ویں جیسے، امامت میں 12ویں جیسے، شجرے میں دادا ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اسے پا لیتا تو میں اس کے سامنے اپنے دونوں زانو جھکا دیتا. بدقسمت ہے وہ بندہ جو اب بھی اپنے اس امام کے ملنے پہ شکر ادا نہ کرے اللہ کا. فرماتے اگر میں قائم کو پا لیتا تو دونوں زانو اس کے سامنے طے کر دیتا. اس نے کہا مولا کچھ کیفیت تو بتائیے. فرمایا ہمارے قائم کی غیبت بڑی طولانی ہوگی، حتیٰ کہ لوگ کیفیت میں، اس کیفیت میں مبتلا ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں. اکثریت اسی کیفیت میں ہوگی کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں. فرمایا ان کی غیبت یوسف کی غیبت جیسی ہوگی، یوسف کی غیبت جیسی. مولا وہ کیسے؟ فرمایا جب یوسف مصر کا بادشاہ بنا تھا سگے بھائیوں نے نہیں پہچانا تھا، سامنے تھے پہچانا نہیں. تب پہچانا جب یوسف نے خود بتایا کہ میں یوسف ہوں. فرمایا ہمارا قائم بھی ایسے ہی تمہارے درمیان ہوگا. لوگ پہچان نہیں سکیں گے کہ یہ قائم ہے،
یہ قائم ہیں. جب وہ ظہور کریں گے تو ہر بندہ کہے گا یہ ہے قائم، انہیں تو میں وہاں ملا تھا. یہ ہے قائم، انہیں تو میں وہاں ملا تھا. یہ ہے قائم، انہیں تو میں وہاں ملا تھا. اور ایک بات اور بھی عزیزوں میں کہہ دوں، شاید کسی عزیز کو بری لگ جائے. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، ممبر کے کچھ اپنے تقاضے ہیں، لیکن ایک بات کہنے لگا ہوں، اور یہ بات صرف بات اور جملہ نہیں، میری طرف سے وصیت بھی ہے تمام احباب کو، تمام مومنین کو. بار آقا ہی کا فرمان ہے کہ جب مومنین آپس میں ملے، بڑے ادب سے ملے، خضوع و خشوع سے ملے. اور یہ جو آج کا رواج بن گیا ہے نا، ہمارے ہاں تو رواج ہی جدا ہے. گاڑی دیکھ کے عزت کی جاتی ہے، کپڑے دیکھ کے عزت کی جاتی ہے، سٹیٹس دیکھ کے عزت کی جاتی ہے. سٹیٹس کپڑوں سے نہیں بنتا، جسم کے اندر موجود روح سے بنتا ہے. جی ہاں، سٹیٹس تکرے سے بنتا ہے، گاڑیوں سے نہیں بنتا. اور یہ رواج بن گیا ہے آج کا، تو بڑا عجیب رواج ہے، اور یہ روز سامنا کرنا پڑتا ہے. السلام علیکم، السلام علیکم. تیرے امام فرماتے ہیں جو ایک ہاتھ سے مصافحہ کرے توہین کرتا ہے میری. جی ہاں، صرف داد دے کے نہیں آپ نے چلے جانا. کچھ جو کہہ رہا ہوں اس پہ کوشش کرے، عمل کرے. یہ آپ کے کردار ہیں، یہی کردار تعمیر ہو کے ایک متقی ظاہر کرتے ہیں. فرماتے ہیں جب مومن آپس میں ملے خضوع سے، خشوع سے، اور دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرے، ہو سکے تو ہاتھوں کا بوسہ لے. کیوں؟ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے ان ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ ہو. وہ جو دو ہاتھ مل رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں ایک ہاتھ. تو باہر جیسے ملے، کم از کم مومنین کو ملے تو وہ خضوع ہونا چاہیے، وہ خشوع ہونا چاہیے. سٹیٹس آپ نہ معین کرے، وہ مالک معین کریں گے. جی ہاں، یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، وہ انہی کی ڈیوٹی ہے. جو سٹیٹس دیتے ہیں وہ دیتے ہیں تو چھین بھی لیتے ہیں. ہاں، اگر مل گیا ہے تو وہ بھی امتحان ہے، چھن گیا ہے تو بھی امتحان ہے. اب یہ کون امتحان پہ پورا اترتا ہے، یہ ظہور کے بعد ہی پتا چلے گا کہ کون کس معیار پہ پورا اترا. لیکن عزیزو، جب مومنین آپس میں ملیں، وہ ایسی کیفیت ہو کہ دیکھنے والے کو پتا چلے ان کا آپس میں کوئی رشتہ ہے. کیونکہ ہم صرف خون میں نہیں، ہم ایک دوسرے کی فطرت و جبلت میں شریک ہیں. خولکم موالینا و شیعتنا من فاضل طینتنا. میرے امام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ ہماری طینت سے خلق ہوئے ہیں. تو ہمارا صرف دنیا کا ہی رشتہ نہیں، ہمارا جبلت و مشیت و حقیقت کا رشتہ ہے، جو نہ کبھی ٹوٹے گا نہ ٹوٹ سکتا ہے. صحیح ہے نا وہ کہ ہر بندہ امام کو نہیں مل سکتا. بہر تو مولانا نے یہی فرمایا کہ ہر بندہ دیکھے گا، ہر بندہ. دیکھیے، ایک میں آپ کو کلیہ دینے لگا ہوں. کبھی تنہائی میں مصلی پہ بیٹھے بیٹھے نا ایسے کہہ دیجئے گا کہ مولا اگر آپ ہیں تو اتمام حجت کے طور پر مجھے بتائیں. کچھ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی پلے باندھ لے تو. کلیہ دینے لگا ہوں، اگر پلے باندھ لیا تو. مولا اگر آپ ہیں، اور یقیناً آپ ہیں. میرے امام نے دعا کی تعلیم کا جو طریقہ سکھایا ہے وہ جانتے کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا کیا کرتے تھے، پالنے والے میں تیرے در پہ آیا ہوں، یا تو کوئی اور در دکھا جو تیرے سوا ہو اور میرا یقین ہے کہ کوئی نہیں، یا تو در دکھا یا مجھے خالی نہ لوٹا. کریم سے مانگنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، وہ انہی لفظوں میں چھپے ہوتے ہیں. من حیث الحجہ، معصوم پہ واجب ہو جائے گا تم سے بات کرنا، کیونکہ یہاں اتمام حجت کی بات ہے. مولا آپ ہیں اور یقیناً ہیں، تو میرے یقین کے لیے مجھے زیارت فرمائیے، کرائیں گے. دیکھیے، بیمار کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے طبیب کی صحت مند سے، اور یہ طبیب کو بھی پتا ہوتا ہے جو زیادہ بیمار ہو اس کے پاس جلدی جایا جاتا ہے. جی ہاں، کچھ کہہ رہا ہوں میں آپ سے. جو زیادہ مریض ہو طبیب کو بھی اس پہ رحم آ جاتا ہے کہ زیادہ مریض ہے، آخری ہچکی ہے، پہلے اسے دیکھوں، کہیں چل نہ بسے، بس وہ مرض اور وہ تڑپ پیدا کرو کہ طبیب خود آ جائے.
بس اتنی سی بات ہے. ویسے یہ عارف ربانی نے کہا تھا کہ صرف 3 راتیں باوضو ہو کے سو جاؤ اور صرف سیدہ مظلومہ پہ، ام ابیہ بی بی پہ کے غاصبوں پہ لعنت کر کے سو جاؤ، تیسری شب ہی قائم زیارت کروائیں گے. دیکھیے ہم من حیث المملوک من حیث المطیع ہم پہ واجبات ہیں، ایسے مولا پہ بھی واجبات ہیں. ہم پہ واجب ہے مولا کا کے ساتھ عہد کرتے رہنا، عہد وفا، عہد بیعت. یہ جو دعائے عہد ہے نا یہ پڑھتے ہیں، اور فرماتے ہیں جو 40 راتیں 40 صبح دعائے عہد پڑھے ہو ہی نہیں سکتا وہ مرنے سے پہلے ہمیں نہ دیکھے، ہم سے بات نہ کرے، ہم سے گفتگو نہ کرے. دعویٰ کرنا جدا ہے کہ جائز نہیں ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں جو دعائے وعدہ ہے ان کا، اور فرماتے ہیں ہم سے عہد کرتے رہنا. یہ ایک وفادار ریت پہ واجب ہوتا ہے، حقوق ریت ہے. دعا عہد کرتے رہنا اپنے مالک سے، کم از کم ہر روز نماز ظہر کے بعد، نماز فجر کے بعد ایک دفعہ عہد کر لیں کہ مولا ہم اپنی عہد کرتے ہیں آپ کے ساتھ وفاداری کا، ہم آپ کی اطاعت پہ ہمیشہ پابند رہیں گے. حجت کا صدقہ دینا آپ پہ واجب ہے، اور صدقہ کیونکہ بقا کے لیے ہوتا ہے، حجت باقی تو ہم باقی ہی باقی. بیعت کرنا واجب ہے، یہ ہم میں سے ان کے لیے تڑپ پیدا کرنا. اور بہت سے واجبات ہیں. غیبت میں بحث اور گفتگو ہو رہی تھی اور ہم کسی اور جگہ چل پڑے. صحیح، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں، کیونکہ یہ متقین کو ہدایت کرتی ہے. امیر ممکنات سے پوچھا گیا کہ مولا یہ غیب کون سا ہے، یہ کون سا غیب جس پہ ایمان رکھا جاتا ہے؟ تو مولا نے فرمایا الغیب فی کتاب اللہ ابن القائم. فرمایا کتاب خدا میں غیب نام ہے میرے قائم بیٹے کا. جی 3 ہستیاں غائب ہیں، ان میں سے میں نے ابھی ایک کا تذکرہ کیا، پھر کبھی باقاعدہ غائب ہوا تو بتاؤں گا اور کون سی 2 ہستیاں ہیں جو جن کا لقب ہے غائب. اور اس آیت میں غائب لقب ہے امام قائم علیہ السلام کا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. تم قائم پہ ایمان تو رکھ کے دیکھو، کتاب تمہارا دامن تھام کے تمہیں خود غیب تک پہنچا دے گی. اور یہ غیب جانتے ہیں، جب آقا آئے ہیں نا دنیا میں، میرے بار میں آقا، تو میں پورا سرکار کی آمد کا واقعہ نہیں پڑھتا، یہ آتے ہی غائب ہو گئے تھے. جب آئے ہیں دنیا میں ابھی ماں نے آنکھیں بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا. سفید رنگ کے پرندے اترے، سفید رنگ کے، انہوں نے پروں پہ بٹھایا اور قائم کو لے گئے. سیدہ چلتی ہوئی آئیں، مالک زمانہ کی پاک والدہ سرکار عسکری کے پاس. سرکار ابھی ابھی آپ کا لال آیا ہی تھا، سفید رنگ کے پرندے اٹھا کے لے گئے، اور بی بی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. تو فرمایا غم نہ کر اے قائم کی ماں، وہ جس کی امانت تھی وہ لے گیا ہے. وَرَبِّيَنْ فِي الْغَيْبِ، میرے بیٹے کی پرورش غیب کے پردے میں ہوگی. جی یہ پردہ غیبت، غیب میں ہوگی اس کی پرورش. بس اتنی سی بات تھی، وہیں بی بی مطمئن ہو گئی، وہیں قدموں پہ کچھ ہوا. اور یہ بھی حجت ہی کے گھرانے سے آپ کو سبق ملتا ہے. بیٹا چلا گیا ہے، من حیث الامام بھی من حیث الزوج بھی، اطاعت کی، بیٹے کی فکر نہیں، حاکم نے کہہ دیا ہے. جی ہاں، وہاں حکم ہو گیا ہے، اطاعت ہے، بیٹا قربان، اطمینان. ماں بھی ایک پورا کریکٹر ہوتا ہے، پورا کریکٹر ہے معاشرے کا، بلکہ معاشرہ ساز کریکٹر ماں ہوتی ہے. اور باپ وہ کون ہوتے ہیں؟ ماں کی دعا، جنت کی ہوا تو ہم نے بہت پڑھا ہے، اور باپ بیچارے ویسے ہی ہم لوگ تو مظلوم ہوتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے. پاکستان میں تو گاڑیوں پہ پتہ نہیں کہاں کہاں دکانوں پہ ہر جگہ پہ، ہم غریبوں کا نام تو ٹائر پہ بھی کوئی نہیں لکھتا. کہیں کسی کونے خطرے میں باپ بیچارے کا بھی یہ غریب بھی ہوتا ہے، اس غریب کا بھی کوئی مقام ہے. وہ باپ ماں کی دعا، جنت کی ہوا، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں. لیکن ہر ماں کی دعا جنت کی ہوا نہیں ہوتی. ماں ہو تو
جی ہاں، ماں اگر ابا کے ساتھ لڑنے آ جائے تو وہ بھی ماں ہے. وہ جگر چبانے والی بھی کسی کی ماں تھی، وہ بھی کسی کی ماں تھی. ماں کا کردار ہوتا ہے. دیکھیے یہی باپ کی عزت، ایک حکیم نے کسی نے کہا تھا، بہت بڑے حکیم تھے، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ مزاج سمجھ میں نہیں آئے، ہر عورت کا یہ مقدس ذات ہے اور ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں ملکہ ہوں، لیکن وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ میرا شوہر غلام بن کے رہے. انہوں نے کہا اسے کون سمجھائے کہ غلام کی زوجہ کنیز ہوتی ہے، ملکہ نہیں ہوتی. تو صحیح یہ اماں جو ہوتی ہے نا، اماں، ان کے کنٹرول میں بہت کچھ ہوتا ہے. یہ چاہے تو ابا کی عزت بنا لیتی ہیں، چاہے تو بیٹوں کو ساتھ لے کے ابا کے مقابلے میں آ جائیں. جب ماں ہی بیٹوں کو یہی کہے کہ بس بیٹا نہ پوچھو جیسے ہم نے زندگی گزاری، تو ابا کی تو عزت بن گئی. جب اماں ہی کہہ دے کہ بس جیسے گزاری مجھے پتا ہے، بس میرے کو ہی پتا ہے میں نے کیسے گزارا ہے. بس اماں کا کردار اہم ہوتا ہے. جو اماں بیٹوں کو یہ کہے نا کہ بس جیسے ہم نے گزارا ہمیں پتا ہے، وہ ابا کے مقابلے میں بیٹوں کو لے آئی ہے. یہ شرافت ابا کی ہوتی ہے کہ وہ پھر بھی احترام سے گھر واپس بھیج دیتا ہے، کیونکہ ابا ہوتا ہے. وہ ابا ہونے کے لیے وہ ظرف بھی بنانا پڑتا ہے. تو عزیزو، یہ بھی دین محمدی ہے، یہ بھی شریعت ہے. ہر زوجہ اس پہ واجب ہے اس کے شوہر کا احترام. ہم مسلمان ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، تو پھر یہ بھی ہے الرجال قوامون علی النساء، قرآن کا یہ بھی حکم ہے. تو ایسی مائیں ہوں. ماں کے قدموں میں بھی جنت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ماں خاتون جنت کی کنیزی پہ زندگی بسر کرے. اگر ایسی ہوگی تو قدموں میں جنت ہے، اگر ایسی نہیں ہوگی جس پہ خاتون جنت راضی نہیں، اس کے قدموں میں جنت نہیں ہو سکتی. ابا کو بھی چاہیے کہ خاتون جنت کی کنیز کا احترام کیا کرے. میں آپ سے بھی اب کچھ گزارش کر رہا ہوں، کچھ کہہ رہا ہوں میں آپ سے بھی. امیر ممکنات نے فرمایا کہ اللہ رحم کرے اس پہ، امیر ممکنات کا فرمان ہے، اللہ رحم کرے اس پہ اور اس کی نسل پہ کہ جس نے صرف اس لیے اپنی زوجہ پہ اٹھا ہوا ہاتھ روک لیا کہ یہ کسی کی بیٹی ہے. دعا دی ہے میرے مولا نے. فرماتے ہیں اللہ اس پہ بھی رحم کرے، اس کی نسل پہ بھی رحم کرے. تو یہ بھی تو ذمہ داریاں برابر ہیں دونوں طرف سے. جیسے ادھر احترام واجب، ایسے ادھر بھی احترام واجب. اور یہ دونوں ہو گئے تو پھر یقین رکھیے گا اس گھر میں قائم کے ناصر ہی پیدا ہوں گے. جی، جہاں ایسا ماحول ہوگا تو پھر قائم کے ناصرین کی تعداد بڑھے گی. میں نے آج سرکار کے ناصرین پہ ہی گفتگو کرنی تھی، لیکن بات کہیں اور چلی گئی. تو غیب لقب ہے میرے آقا کا. وہ لے گئے، فرشتے حجاب عبادت میں پلتے رہے. وہاں غیبت میں کسی نے توقیر لے کے پوچھا مولا وہاں آپ کیسے پلے؟ خدا کے لے جاگیے گا. فرماتے جب میں وہاں گیا تو اللہ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل یہ میری حجت ہے، ادبتہ تعذیبی ورضیتہ رضائی. خدا کے لے جاگیے گا. وحکمتہ حکمتی، جبرائیل میں نے اسے اپنا ادب سکھایا ہے، میں نے اسے اپنا ادب سکھایا ہے، میں نے اسے اپنی حکمت دی ہے. جو آداب الہیہ سے مؤدب ہو سے قائم کہتے ہیں. میرے خیال میں مشکل ہو گئی ہے بات، ذرا میں تھوڑی آسان کرنے کی کوشش کروں. صحیح آداب، جس کے آداب جیسے ہوتے ہیں ویسی اس کی پرورش ہوتی ہے. جو آداب اللہ کے تھے، پردہ وحدت میں جو آداب اس کے تھے وہ آداب قائم کے ہیں. اب جب قائم آئیں گے اسی لیے تو لوگ پریشان ہوں گے، کیونکہ اس کی عادتوں میں اس کی عادتیں ہوں گی، اس کے افعال میں اس کے افعال ہوں گے، اس کے کلام میں اس کا کلام ہوگا، اس کی حکمتوں میں اس کی حکمت ہوگی. زمانہ پریشان ہوگا. آج فضائل پڑھے جاتے ہیں کہ علی نے وہ کر دیا ہے، یہ کیسے کر دیا، علی نے وہ کیا، فلاں کیا.
یہ کیسے کر دیا؟ قائم جب آئیں گے وہ کچھ جو ہم علی کے بارے میں شک میں مبتلا ہے وہ اپنے نوکروں سے کروا کے کہیں گے یہ ہمارا نوکر کر سکتا ہے، علی اس سے بھی بڑے آگے۔ جب آئیں گے میرے خیال میں تھوڑی پریشانی ہو گئی تھی، پریشانی میں نے آپ کی دور کر دی، اب خشک باتیں ختم ہو چکی ہیں۔ 2 جملے سنیے گا، جب آئیں گے یخرج القائم سبعین من اصحابہ بن جدار بیت اللہ الایمن۔ ایک اہم بات ہے، 313 بڑا اہم موضوع ہے، پڑھنی تو اس پہ 2-3 مجلسیں چاہیے تھی، بات وہی ہے، کچھ ضروری باتیں ہوتی ہیں کہنے والی وہ بھی کہنی پڑتی ہیں، وقت تھوڑا سا بچتا ہے۔ کعبے کی دائیں دیوار سے 7 صحابی اپنے نکالیں گے قائم، پھر سنیے گا اپنے 7 صحابی کا، کیونکہ بائیں طرف تو علی آ چکے ہیں، آپس بھی لڑ مر چلے ہیں۔ اچھا اتنے بڑے بڑے زاہد عابد عالم بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی 313 نہیں ہوئے۔ ایک غلط فہمی ذہنوں سے نکال لیجیے، مجھے نہیں پتا یا کتابوں کے صفحے گم ہو جاتے ہیں یا اللہ جانے علم اندھا ہو جاتا ہے، اللہ جانے تحقیق کی بینائی کھو جاتی ہے، یا وہ کتابوں کو زنگ لگ چکا ہے، آج تک نہ بحث کی گئی، نہ پوچھا گیا، نہ بتایا گیا۔ وہ 313 پورے نہیں ہو رہے، وہ 313 پورے ہیں۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، کل قم نجف جہاں جہاں آپ کا کوئی لنک ہو فون کر کے پوچھ لیجئے گا کہ یہ جو بات اس نے کہی ہے یہ ہے خدا کے لیے۔ وہ 313 ہونے نہیں ہے، وہ ہیں، اور وہ 313 آپ اور مجھ میں سے نہیں ہیں۔ ہم میں سے سرکار کے انصار ہوں گے، اصحاب نہیں ہوں گے۔ وہ 313 صحابی ہیں، انصار نہیں ہیں۔ میں جلدی جلدی آپ کو بتا دیتا ہوں وہ 313 کون ہیں، خدا کے لے جانیے گا۔ عیسیٰ نبی ان 313 میں ہے۔ یہ اس چکر سے نکلو کہ 313 پورے ہوں گے تو تب آئیں گے، وہ 313 موجود ہیں، عیسیٰ نبی ان میں سے ہیں۔ حضرت ادریس یہ کرتا سیئیں گے تیرے امام کی آمد کے بعد، سرکار قائم کا۔ جی ادریس ان 313 میں ہیں۔ حضرت یونس وہ مچھلی والے وہ ان 313 میں ہیں۔ جناب خضر آج تک پانی میں اسی لیے گشت کر رہے ہیں، وہ آئے تو جیسے ہی آئے میں پانی سے پاکیزہ ہے ہی نکلوں، اسی حالت میں نکلوں۔ جناب خضر، جناب عیسیٰ، حضرت ادریس، چھٹے آسمان پہ حضرت داؤد، جی حضرت داؤد، یہ ان 313 میں سے ہیں۔ چلو اللہ چیک کرے، یہی میرے مجھ پہ احسان مالک کا کہ چند چہرے تو خوشگوار ہیں۔ جہاں حیرانگی اور پریشانی کے نقشے ہیں، میں نے کہہ دیا ہے کل میں نے پھر آنا ہے، اور پھر تقریباً اتنا دور بھی نہیں رہتا کہ آپ پوچھ نہ سکیں اپنے اپنے پسند کے حالت سے، بشرط یہ ہے کہ مطالعہ ہو۔ جی ہاں، ذرا یہ وہ تک نہ محدودیت ہو، جس کی نظر سے کچھ گزرا ہے، اور اگر نہ کو بتائے تو حوالہ آپ کا خادم ایک نہیں 12 سے 13 کتابیں ابھی بھی میرے ذہن میں ہیں، میں حوالہ دے دوں گا، آپ کا خادم دے دے گا۔ جی صحیح، یہ نبی ہیں 313 میں۔ اصحاب کہف کو زندہ اس لیے رکھا ہوا ہے، وہ 7 ہیں، جی صحیح، وہ 7 ہیں، 6 ہیں، 9 ہیں، جتنے بھی ہیں وہ بھی تیرے آقا کے، جی سرکار کے ان 313 میں شامل ہیں۔ انصار خاصہ میں جو صحابی ہیں سرکار کے، اصحاب کہف بھی انہی میں ہیں، عیسیٰ نبی بھی انہی میں ہیں۔ اور پھر آ جائیے تیرے پاک امام کے امیر ممکنات کا ارشاد ہے، امیر ممکنات کا مولا علی کا، فرماتے ہیں اس فوج پہ میرا سلام جس کا سپہ سالار ابراہیم ہوگا۔ جی پوچھئے گا، میں تو پھر کہہ رہا ہوں پوچھے تو صحیح کسی سے، تیرے قائم مولا کے لشکر کا سپہ سالار ہے حضرت ابراہیم، شجرۃ الانبیاء، کیونکہ امام تھے اپنے وقت کے۔ جی بتائیں گے جس کا سالار امام ہو،
مشورے ابھی نہیں، مشورے مجلس کے بعد۔ میں نے اتنی بات کی ہے کہ جہاں جہاں تک انٹرنیٹ کا دور ہے، جس کی رسائی ہے کل تک فون کر کے تحقیق کر لے، اور کل پھر مجھ سے حوالہ مانگ لے، میں حوالہ دوں گا، ایک نہیں میں نے کہا 10 12، اور معتبر کتابوں کے بتاؤں گا، شیخ مفید جیسے علماء کے نام دوں گا، اس سے آگے اور کیا ہو۔ اور اگر بس کتابوں پہ جالا ہی جم جائے تو پھر جرم حقائق کا نہیں، حقائق موجود ہیں۔ جی صحیح، ابراہیم سپہ سالار ہوں گے، حضرت ابراہیم ہم جانتے ہیں، یہ جو آج تک لوگ مر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، نہیں جی اتنی طولانی عمر جب آئیں گے تو 38 سال کے جوان ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی حجت ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا تھا، میں آپ کو امامت کے بتا رہا ہوں اجزاء، امامت اور غیر امام میں کیا فرق ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا تارنی کیف تحیی الموتیٰ، پالنے والے دکھا مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو کیونکہ حضرت ابراہیم امام تھے، حضرت ابراہیم جزوی امام تھے، للناس کے امام تھے، ٹھیک ہے، انسانوں کے امام تھے، صرف الناس کے، صرف انسانوں کے امام، باقی کسی مخلوق کے نہیں۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ پرندے لے، انہیں ذبح کر، پہاڑوں کی چٹانوں پہ رکھ، انہیں بلا، وہ آ جائیں گے۔ وہ آ گئے، بلائے تو آ گئے، یقین ہو گیا حضرت ابراہیم کو۔ اچھا ایک بات ہے، اسے کہتے ہیں امام۔ دیکھیے جب پرندہ ذبح ہو جائے اس میں روح بھی نہیں ہوتی، عقل تو پہلے ہی نہیں تھی۔ اب مجھے نہیں پتا ان بوٹیوں کو شعور کس نے دیا کہ اس نے وہاں سے اڑ کے کہاں جانا ہے۔ بہرحال اس گوشت میں ایک شعور حجت نے بھر دیا، یہ ہے امام۔ ایک نبی ایک گاؤں سے گزر رہے تھے، قرآن میں تذکرہ ہے، بڑا مشہور تذکرہ ہے۔ پوچھا، ایک گاؤں سے گزر رہے تھے، قریے سے، دیکھا پورا قریہ تباہ ہوا ہے، قریہ الٹا ہوا ہے۔ دیکھ کے حیران ہو گیا، کیفا تحیی الموتیٰ، پالنے والے ان کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے وہی مار دیا۔ 100 سال تک وہیں سوتے رہے یا موت تاری رہی۔ 100 سال کے بعد اٹھے، اللہ نے پوچھا کتنے عرصہ ہو گیا تجھے سوتے ہوئے؟ پالنے والے 1 پہر 2 پہر۔ فرمایا اپنی سواری کے گدھے کی طرف دیکھ، جیسے دیکھا گل چکی تھی ہڈیاں۔ فرمایا اب دائیں طرف اپنے کھانے کی طرف دیکھ، دیکھا کھانے سے بھاپ اٹھ رہی ہے۔ اچھا کھانا بھی نبی کے ساتھ تھا، گدھا بھی پہلو میں تھا۔ گدھا گل سڑ گیا کیونکہ گدھا تھا، کھانا۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ کیونکہ کھانے نے فدا ہونا تھا حجت پہ۔ کچھ سمجھیے گا، فدائیت تھی نا، بچ گئے۔ دیکھیے نبی ایک ہی درجہ حرارت، ایک ہی موسم، ایک ہی خطہ، ایک ہی جگہ، موسم بھی ایک، درجہ حرارت بھی ایک، گدھا گل سڑ گیا نبی۔ پوچھے یہ کیسے ہوا؟ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ میں تو جو بات آپ کہتے ہیں وہی ہم کہہ رہے ہیں، قائم کریں نا، ابھی اللہ کا معجزہ ہے، اس میں حیرانگی والی کون سی بات ہے؟ لیکن فرق دیکھا ہے آپ نے، نبی نے پوچھا کہ کیسے زندہ کرے گا، نبی کو مار دیا۔ امام جزوی نے پوچھا زندہ کیسے کرے گا، اسے کہا تو مار کے زندہ کر۔ امام کلی وہ پوچھے گا نہیں، وہ موت کو موت دے گا۔ ابراہیم سپہ سالار ہوں گے، ٹھیک ہے صحیح، 9 صحابی پاک نبی کے صحابیوں میں سے ہوں گے، اس لشکر کے مؤذن بلال ہوں گے۔ تو پہلے اسی کو رجت کہتے ہیں عزیزو، اسی کو رجت کہتے ہیں، اسی کو رجت کہتے ہیں، یہی رجت ہے، رجت پڑی ہوئی ہے نا، رجت عقیدہ ہے ہمارا، اسی کو رجت کہتے ہیں۔ بلال مؤذن ہوگا، سلمان انہی صحابیوں میں ہوں گے، اور یہ جو بیت اللہ کی دیوار سے 7 صحابی نکالیں گے نا، ان میں سلمان، ابو ذر، یہ انہی 7 میں سے جو بیت اللہ کی دیواروں سے نکلیں گے۔ جندب بن جنادہ، جی یہ بھی انہی میں سے ہوں گے، جندب بن جنادہ۔ اور اصحاب کہف کے خاص 4 افراد یہ دیوار کعبہ سے برآمد ہوں گے۔ ساری دنیا اسی طرف رخ کر کے سجدے کرے، یہ تو قائم دیوار کعبہ سے نکال کے دکھائیں گے کہ اس میں رہتا کون ہے۔ یہ سارے آئیں گے نبی اکرم کے صحابی، ہر امام کے صحابیوں میں سے 3 صحابی، مفضل بن شاذان انہی میں ہے، ابن طیبہ انہی میں ہے، یعنی ہر معصوم میں سے یہ ان 313 میں ہوں گے۔ تھک
تھک تو نہیں گئے؟ ہر حجت کے کچھ صحابی، کچھ نبی. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ مشورے مجلس کے بعد، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور کچھ چیزیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میں علم کا قتل سمجھتا ہوں اس بات کو. یہ مشورے مجلس کے بعد، میں نے کہا نا میں کل تک حاضر ہوں. اگر کسی نے نہیں بتایا تو میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ نہیں جانتے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ بات نہیں ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا. ٹھیک ہے میں کم علم ہوں آپ سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بات جو آپ نے نہیں سنی وہ حق نہ ہو. چلو میں بھی کسی نہ کسی سے سن کے کچھ بتا رہا ہوں آپ کو. یہ سارے ہوں گے نبی کے 9، علی مولا کے 5 یا 6، ہر امام کے 3، کچھ نبی. لیکن اللہ جانے کس میزان مشیت میں تولا ہے حسین کربلا والوں کو. حسین کے 72 کے 72 امتحان سے تولا میں ہوں گے. جی وہ 72 کے 72 امتحان سے تولا میں ہوں گے. کیا مقام ہوگا؟ یعنی کیا؟ اس لیے تو حسین مولا نے کہا تھا کہ میرے علم میں ہی نہیں کہ کسی کے صحابی، حسین مولا کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے ایسے صحابی کسی کو نصیب ہوئے ہوں. حسین مولا کے جب علم میں نہیں تو پھر علم میں ہو ہی نہیں سکتے وہ کہ جو حسین کے صحابیوں سے بہتر ہوں. جتنے بھی تھے وفادار تھے، جتنے بھی تھے باکردار تھے، جتنے بھی تھے جان لٹانے والے تھے، جتنے بھی تھے ماننے والے تھے، سوچنے والے نہیں تھے. جی ہاں، جہاں سوچ آ جائے وہاں ایمان تقسیم ہو جاتا ہے. یہ ساری دنیا یہی رہ جائے گی، یہ سارے تکبر، یہ سارا مال دولت جاہ و جلال، اپنے علم کے دعوے سب یہی رہ جائیں گے. یہ جب بعد میں آئیں گے تو آ کے وہ بتائیں گے کہ سوچ کے تو نے اپنے ایمان کا نقصان کیا کیا ہے. بس آمنا کہہ لو، وہاں بھی آمنا ہی کہہ لینا، اسی میں نجات ہے. وہاں بھی قتل عام. یہ نماز جب پڑھائیں گے میرے 12ویں امام، نماز کی اقامت ہو رہی ہے، لفظ یہ ہے اقامت نماز ہو رہی ہے. اچانک جیسے ہی اقامت کے دوران کہا جائے گا قد اقامت الصلاۃ، ایسے ہی دب پر جو ہوگی امام اپنا رخ پھیریں گے پیچھے نمازیوں کی طرف اور پچھلی صف میں کھڑے ہوئے ایک بندے کی طرف اشارہ کہیں گے فَضْرِبُوهُ كَهَٰذَا الْكَلْبِ قَدْ شَكَّ فِينَا، اس کتے کو قتل کر دو، یہ مجھ میں شک کر رہا ہے. جی ہاں، وہاں شک کی یہ سزا ہوگی کیونکہ اللہ کی حجت اپنے پورے جلال اور قدرت کے ساتھ ظاہر ہوگی. تب کوئی پردہ نہیں ہوگا، تب کوئی تکیہ نہیں ہوگا، پوری اللہ کی قدرت ظاہر ہوگی. وہاں گواہیوں کی ضرورت نہیں ہوگی. تیرا عضو خود گواہی دے گا، پتھر گواہی دیں گے. لفظ یہ کہ جیسے لڑ رہی ہے قائم کی فوج اور ایک دشمن آل محمد کسی غار میں چھپ گیا ہے. یُنَادِ الْحَجَرَ یا ناصر القوم اِنَّا عَدُوَّکَ بَیْنَ حَجْرِ، اے اللہ کے ناصر تیرا دشمن میری گود میں چھپ گیا ہے، اسے قتل کر دے. کوئی پردہ نہیں ہوگا، تب گواہیوں کا انتظار نہیں ہوگا. جی ہاں، تیرا جد، تیرا ہاتھ گواہی دے گا، پتھر گواہی دیں گے. جی ہاں، اس وقت تکیہ بھی نہیں ہوگا، اس وقت سزا ہی سزا ہے، جزا ہی جزا ہے. مان لیا جزا، نہیں مانا یہی بس ایمان لے آؤ اور کہہ دو جو ہم نہیں جانتے وہ بھی حق ہوگا، ہم نہیں جانتے. ایک حدیث ہے کہ ردو الینا، فرماتے ہیں اگر ہمارا امر نہ پہچانو ردو الینا فلم تکذبوہ ہو، اس کا انکار نہ کرو، ہماری طرف پلٹا دو. پلٹا دو. بیان میرا عزیز و تمام ہوا. جی ہاں، وہ 313 موجود ہیں. باقی مخلوق میں سے سرکار کے ناصرین ہوں گے، فوجی ہوں گے. وہ 313 جرنیل ہیں. بس کل انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی آگے، اگر کچھ دیکھیں گے اسی کے مطابق. ہم 313 میں سے تو نہیں ہو سکتے، ہمیں مولا بس یہی دعا کرنی چاہیے، مولا کسی کونے میں تھوڑی سی جگہ مل جائے، بس تو اپنی ریت مان لے ہمیں، بس آپ ہمیں اپنی ریت مان لیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے.
ہمیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے، بس آپ کی رعیت کا تمغہ چاہیے، یہی تمغہ مل جائے نبی بھی رشک کریں گے۔ جی ہاں بیان عزیزوں میرے تمام ہوا، اور بس یہ تڑپ ہونی چاہیے، بس تڑپ رکھنی پیدا کرنی ہے۔ وہ بڑے کریم ہیں، بڑی جلدی کرم کر دیتے ہیں۔ تڑپ ہو، اندر تڑپ ہو، اور ہمارے حالات بھی ایسے ہوں کہ پتہ چلے ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں، کسی کا انتظار ہو، وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہم میں ہونی چاہیے۔ بیان میرا تمام ہوا عزیزوں، جو واجبات عینیہ ہیں نا صحیح، جو من حیث الریت ہم پہ واجب ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے مولا کو پرسہ دیا جائے ان کے مظلوم اجداد کا۔ یہ مصائب جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ آپ جانتے ہیں کہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ صرف رونا مقصد ہوتا ہے؟ یہ مصائب کیا صرف رونا مقصد ہوتا ہے؟ یہ مصائب اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے مولا پہ ہونے والے ظلموں کا پتہ چلے، اور ہمارے دل میں جذبہ انتقام پیدا ہو۔ یہ مصائب آپ کو آپ کے امام کے قریب کرتے ہیں۔ یہ آنسو وسیلہ ہے قربت صاحب زمان کا، یہ آنسو تمہیں تقوی کی طرف لے کے جاتے ہیں، یہ آنسو تجھے زہد کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے حق حسین کو جانتے ہوئے آنسو نکلیں۔ کہ جب پڑھے جاتے ہیں نا، علت ہی بہت سی علتوں میں سے علت یہی ہے مصائب کی، کہ جب مصائب مظلومین پڑھے جائیں گے تو دل میں جذبہ انتقام پیدا ہوگا۔ جب جذبہ انتقام پیدا ہوگا تو پھر اندر سے آواز نکلے گی، اے منتقم حسین، اے وارث دم المظلومین، جلدی آئیے، اب صبر نہیں ہو رہا، اب جذبہ انتقام ابھر رہا ہے۔ بس یہی انتظار ہے تیرے 12ویں امام کو، وقت سے بھی وہ پہلے آ سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے تیرے آنسو تیرا جذبہ بن جائیں۔ جب یہ آنسو دلوں میں جذبہ انتقام پیدا کر دیں گے، قائم کے ظہور کی دعا مانگنی ہو تو مصائب سے بہتر وقت ہی کوئی نہیں، اس سے حسین ترین وقت کوئی نہیں ظہور قائم کی دعا مانگنے کے لیے۔ بیان عزیزوں میرا تمام ہوا، پرسہ دینا ہم پہ فرض ہے اپنے وقت کے امام کو، کہ اکیلا 14 کے 14 مظلوم گھرانوں کا اکیلا پردے میں ماتمی ہے جو خون رو رہا ہے۔ اکیلا مظلوم جو آنسو لہو کے رو رہا ہے۔ کائنات میں اسی ذات ہی کو تو حق ہے جو کہے میں حسین کا عزادار ہوں، جسے ہر وقت کربلا جس کی نظروں کے سامنے ہے۔ عزیزو جو کربلا جا چکے ہیں، کربلا میں جو کربلا کے زائر ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے، اور جو نہیں ہیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کربلا کے حالات بہتر کرے، اور جو نہیں زیارت کر سکے اللہ کرے وہ بھی زیارت کریں۔ آپ کو پتہ ہے دارالخلافہ کہاں بنائیں گے میرے قائم مولا؟ کوفہ میں، کوفہ میں سرکار دارالخلافہ قائم کریں گے، منبر عدل لگے گا، مقدمے آئیں گے، مقدموں کے گواہ آئیں گے، عین اسی جگہ پہ منبر ہوگا جہاں امامہ خنجر سے کٹا تھا۔ تو کیا ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوگی قائم کی، جس کی آنکھوں سے کبھی کوئی منظر اچھل ہی نہیں، جو ہر منظر کے عینی شاہد ہیں، بالکل اسی مقام پہ مقدمے آئیں گے، امیر ممکنات کا مقدمہ ملکہ شام لے کے آئیں گی۔ قائم بیٹا بس ابن ملجم لائن سے پوچھ مجھے پردیس میں یتیم کیوں کیا تھا۔ یہ رمضان کا چاند طلوع ہوا نا، جمعہ پڑھا رہے تھے، جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے میرے مولا امیر ممکنات سا ابن سوہان، سفید ریش تھی، بڑے عظیم صحابی ہیں امیر ممکنات کے۔ کھڑا ہوا، دیکھ کے کہا امیر المومنین پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ آپ کی ریش اقدس میں سفید بال نظر آ رہے ہیں، مولا
पता नहीं मेरे दिल को कुछ हो रहा है। मौला मैं जानता हूं आपके तकवे और ज़ुहद को, मौला अब मुती हूं आपका, मौला अपनी ताकत के मुताबिक जानता हूं। मौला अगर आपके पास गुंजाइश नहीं तो मैं बाजार से थोड़ा सा खिजाब ले आऊं। अगर गुंजाइश नहीं है तो मैं खिजाब ले आता हूं, अपनी रीश अक़दस पे खिजाब फरमा लीजिए। मैं मेहंदी ले आता हूं, अपनी रीश अक़दस पे खिजाब फरमा लीजिए। सफेद और स्याह रीश, बस यही थी। आंसुओं की लड़ी निकली अमीर मुमकिनात की कि फरमाते सासा सब्र करो, अनकरीब ये दायमी खिजाब में मखबूल होने वाली है। सासा सिर्फ चंद अयाम सब्र करो, मुझे ऐसा खिजाब लगेगा जो कब्र तक भी साफ नहीं होगा। मैं उसी खिजाब की हालत में अल्लाह की बारगाह में जाऊंगा और फिर मुकदमा बना के कहूंगा, पालने वाले इनसे पूछ मुझे खून में गिरफ्तार क्यों किया गया। अजरों को मेरा अजीजों, बात मेरी तमाम हुई, मिंबर लगेगा मेरे बार में आका का। सलामत रहे आप। मुकदमे आएंगे, सारे मुकदमे। आखिर में एक अजीम मस्तूर आएंगी। ये वो मस्तूर है कि कायम भी तड़प के खड़े हो जाएंगे। दादी अम्मा, मैं हुज्जत हूं कायनात की, लेकिन आपका तो फर्जंद हूं ना। अमर दिया होता आप क्यों आई? कायम मेरा मुकदमा ये है, मेरे सामने अली के गले में रस्सियां डाली गई, मुझे चुप रही। कायम बेटा मेरे पहलू पर दरवाजा गिराया गया, मैं चुप रही। कायम बेटा मेरा हक नस्ब किया गया, मैं चुप रही। बीबी देख के कहती है मेरे बेटे कायम मेरा मुंह से मार डाला, मैं चुप रही। बस इनसे ये पूछ मेरी सकीना को तमाचा क्यों मारे, मेरी ज़ैनब को बाजारों में क्यों है। सुभान अल्लाह। अजरों को मिन अल्लाह। मौला जज़ाए खैर दे आपको, मौला आपको जज़ाए खैर दे। बस यतीमी ज़ैनब के अयाम है। यहाँ थोड़ा सा वक्त गुजर जाए ना रोजा खुलने में, ना आके भी कहते हैं खोल लो रोजा। मुझे इस मिंबर के तकद्दुस की कसम, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला आज तक कि जब से अली को ज़र्ब लगी किसी ने बीबी ज़ैनब के रोजे को इफ्तार भी कराया है या नहीं। अल्लाह जाने अली की बेटियों को सब्र देने वाला, दिलाने वाला कौन था। मैं नहीं जानता कि 19 के बाद अली की बेटियों के दिन कैसे गुजरे। परदेश में जनकाली जैसे बाबा छिन जाए। अजरों को मिन अल्लाह। जब ज़र्ब लगी है ना मेरे मुमकिनात को, मैंने शहादत नहीं अभी पढ़नी, तो मैं इंशाल्लाह परसों पढ़ूंगा। जब ज़र्ब लगी है ना, सारी औलाद को बुलाया, बिस्तर पे है अमीर मुमकिनात, मेरा शेर खुदा मौला। अल्लाह जाने किसके ज़हन में क्या तस्वुर है, मैं किसकी गुर्बत पढ़ रहा हूँ, शेर खुदा की गुर्बत पढ़ रहा हूँ। बिस्तर पे है, सर पे पट्टी बांधी हुई है। अचानक कहा हुसैन, हुसैन जरा वो देखो क्या हुआ, बाबा दीवार हो गया। हुसैन जल्दी करो, जल्दी करो, सब सफे बनाओ। इसे हुज्जत कहते हैं। नमाज मेरे मौला ने खुद भी इशारों से पढ़ी, औलाद को बुलाया, सारी औलाद करीब आई, वसीयतें हुई, मीरास तकसीम हुई, मिशन तकसीम हुए। आप जानते हैं, कहा बाबा मुश्किल मिशन कौन सा है? कहा ज़ैनब खुतबा। मुकम्मल नहीं हुआ, रह गया है। बीबी फरमाती बाबा ये खुतबा बहुत मुश्किल है। कहा ज़ैनब बेटी बहुत मुश्किल है। बीबी कहती है बाबा क्योंकि बड़ा नाजुक है मेरा भाई हुसैन, जो आसान है वो हुसैन को दे दे, जो मुश्किल है वो ज़ैनब के हिस्से में आया। मेरे मौला ने कहा ज़ैनब बड़ा मुश्किल है,
مجھے شدت سے تکلیف ہوئی اس وقت جب باب سات میں پہنچی، لوگ ناچ رہے تھے، بازار کا ماحول تھا اور علی کی بیٹی تھی۔ بی بی کہتی ہے مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میں نے کہا لولا انی ولدت بابا کاش میں دنیا میں نہ آئی ہوتی، میں یہ شرابیوں کا بازار نہ دیکھتی، میں یہ منظر ایک تبلیغ کا ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں، ایک منظر بس ہو گئی عبادت، آنسو چھلک پڑے، جو رہ گئے ہیں میں چاہتا ہوں مل کے تھوڑی سی عبادت کر لے۔ ایک منظر جب اس بازار میں قافلہ پہنچا نا، یزید کی زوجہ ہندہ کی کنیز یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، حیران ہو کے پہلے تو بی بی کی جانب دیکھا، دیکھ کہتے میرے اللہ لگتے کوئی شریف ہے کوئی شریف قبیلہ۔ پھر سجاد کی آنکھوں سے لہو ٹپکتا دیکھا، دیکھ کے کہتی ہے یہ جرم نہیں کر سکتے، یہ جس کا چہرہ ہے، جس کے چہرے کا شرافت طواف کر رہی ہے، طہارت جسے طواف کر کے دیکھ رہی ہے، یہ جرم باغی نہیں ہو سکتے۔ کہ جلدی سے گھر آئی جناب ہندہ، آپ جانتے ہیں کسی زمانے میں یہ خادمہ رہ گئی ہے آل محمد کے گھرانے میں، اس نے آ کے کہا یہ ہندہ بازار میں کچھ قیدی دیکھ کے آئی ہوں، میرا دل بڑا بے چین ہے۔ ہندہ کہتی ہے کیسے قیدی؟ کہتی ہے کوئی شریف قبیلہ لگتا ہے، اجڑا ہوا لگتا ہے۔ ہندہ کہتی ہے اچھا، ہندہ تو بڑی تعریف کرتی تھی نا تیرے مولا حسین قرآن پڑھتے تھے، ہندہ یہاں بھی میں قاری دیکھ کے آئی ہوں، تیرا مولا حسین بڑا قاری ہوگا، لیکن اللہ جانے یہ کیسا قاری ہے، سر کٹا کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ہندہ کہتی ہے اگر ایسا معجزہ ہے تو پھر میں ضرور ان کے ملنے کے لیے جاؤں گی۔ ہندہ نے کنیز کو بھیجا یزید کے پاس، ہندہ قیدیوں سے ملنا چاہتی ہے، مجھے نہیں پتا اب جو عزادار ہیں اور جن کا رونے کے شوقین ہیں وہ اسی کو عبادت سمجھتے ہیں، جو ماتمی بیٹھے ان کے لیے میں بڑی بات کرنے لگا ہوں جن کے دل میں ہے قبر حسین۔ یزید کہتا ہے ہندہ ملکہ شام اور بازار کے حجوم میں بہت بڑی بات کہہ رہی ہے، جو عبادت کرنے سے کہتا ہے ملکہ شام اور بازار میں۔ اس نے غلاموں کو کہا جلدی کرو، کناتے لگواؤ، ایک خالی مکان کا انتظام کرو، اس میں قیدیوں کو لے کے جاؤ اور ایک کناتے لگاؤ اور قالین بچھاؤ، وہاں جا کے ہندہ ملے گی ان سے۔ آلی لوگ کناتے لگی، خالی مکان میں غریبوں کا لٹا ہوا قافلہ آیا۔ میں آج عبادت کی تکمیل کے لیے کچھ کہنے لگا ہوں تاکہ میری بھی عبادت ہو جائے۔ بیٹھا قافلہ، ہندہ کی کنیز بعد اب کہتے ہوئے شام کی ملکہ تھی، کرسی اٹھا کے آئی، اچانک بی بی زینب نے علی اصغر کی اماں کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہتی ہے اصغر کی اماں ذرا میرے سامنے میرا حجاب بن جاؤ۔ بی بی نے ایک جملہ کہا، بی بی کہتی ہے شہزادی بازار کے ہجوم میں آپ ہمیں بچاتی رہی ہے، سمجھ رہی آج حجاب کیوں کروا رہی ہے؟ کہتی ہے وہاں مجھے کوئی جاننے والا نہیں تھا، میں اس لیے حجاب کر رہی ہوں، جو میری کنیز تھی وہ حجاب میں آ رہی ہے۔ آج زینب کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہو گئی عبادت، یقیناً والے سے پرسا آگے ہوں گے۔ میں منظر بتاؤں مجھے معاف کرنا خدا کے لیے جب آپ بھی بیٹھے ہو۔ ہندہ کی کرسی لگی، ہندہ کرسی پہ بیٹھی، ایک کونے میں سید و ساجد نثار
عربی زبان ہے ہمارے لیکن بولی جاتی ہے. کسی بزرگ نے اللہ جانے کیا لکھا ہے, خدا کی قسم تنہائی میں بھی دھاڑیں نکل جاتی ہیں. وہ کہتے تھے کہ لکھتے ہیں بانی دے کی تے لگ گئیاں کناتا حریر دیاں, مٹی تے رو کے بہ گئیاں بھیڑا شبیر دیاں. اسیر میرا سلام, اسیر میرا سلام. جیسے ہی نے کہا نا ہندا نے میرا سلام, سید و ساجدین کھڑے ہو گئے. کھڑے ہوئے دونوں قدموں پہ تھکا ہوا امام رو کے کہتے ہیں اے کنیز خدا, اے شام کی ملکہ, اگر ناراض نہ ہو ایک دفعہ پھر سلام کرو. کہتی ہے کہہ دی میرا سلام. میرے مولا پھر کھڑے, ہندا نے کہا کہہ دی میرا سلام. میرے مولا پھر کھڑے ہوئے, آنکھوں سے لہو بہہ پڑا. ہندا کہتی ہے کہہ دی تجھ پہ میری تعظیم واجب نہیں, تو کیوں بار بار کھڑا ہوتا ہے, کیا تجھے سلاموں کی اتنی حسرت ہے؟ رو کے فرماتے ہیں ہندا میں تیرے لیے کھڑا نہیں ہوتا, جب تو سلام کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے نا, تیرے ہاتھ میں میرے بابا کی انگلی کی نشانی ہے, مجھے اپنے بابا کی نشانی ہے. اب سلام نہ تیرے کلیجوں کو فرماتے تیرے ہاتھ میں جو نشتری ہے, یہ آخری وقت میرے بابا کی انگلی میں دیکھی تھی. ہندا کہتی ہے کہہ دی اگر تجھے اتنی عزیز ہے اتار دوں. آنسو ٹپکا آنکھوں سے, رو کے کہتے ہیں میں انگوٹھی تو نہیں مانگنا, بس گاتے سے پوچھ انگوٹھی رکھ لے, مجھے یہ بتا دے میرے بابا کی انگلی کا بس ایک جملہ میرا بیان تمام ہوا. شدت درد کب ہوا بی بی کے دل میں؟ بی بی کہتے ہیں بابا کی وصیت یاد آئی, جب یہ غربت کا عالم دیکھا, فضا کی انگلی کے ساتھ, ہندا کی انگلی کے ساتھ, ہندا کی 5 سال کی بیٹی, بچیاں ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, نہیں سمجھ ہوتی. یہ آئی اپنی ہم سن سمجھ کے سیدہ سکینہ کے ساتھ. اب میں مر نہ جاؤں, میں کیسے چھپاؤں اور کیسے پڑھوں. ہند کی بیٹی کے کانوں میں سکینہ کے وہ ہو گئے تھے, دوسرے میں نے دماغے مار کے شام غریبہ کی شام میں سکینہ کے کانوں سے اتارے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس اسی عالم میں اپنے قائم کو پکارو, اس کے آنے میں پھر دیر نہیں ہوگی. عزیزہ تمام ہوا مسائل. ہندا نے کہا کہہ دن آپ کے چہرے بتاتے ہیں کسی بڑے گھرانے سے ہیں آپ, کس جرم میں قید ہیں؟ فرمایا تبلیغ دین, پیغام مصطفیٰ, اصلاح امت, ہدایت کے علمبردار ہیں ہم. یہ کہہ دیں میں آپ کا ادب اس لیے کر رہی ہوں کہ میری شہزادی نے کہا تھا قیدیوں سے احترام سے پیش آئے. جملہ سنو گے. کہہ دیں میں نے سنا ہے آپ کے بچوں کو بڑی پیاس لگی ہوئی ہے, میں نے پانی منگوایا ہے آپ کے بچوں کو پانی پلانے کے لیے, لیکن میری ایک فرمائش ہے. کیا میری شہزادی نے کہا تھا قیدیوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں؟ کہہ دیں میں پانی تو پلاتی ہوں لیکن میری کچھ دعائیں ہیں. بی بی کہتی ہے ہم پانی بعد میں پیئیں گے, پہلے تیرے لیے دعا کرتے ہیں. بی بی سکینہ کو کہا سکینہ
ہندا کہتی ہے بی بی میری پہلی دعا یہ ہے دعا کر میرے سرداروں کے گھر میں خیر بھی خیر ہو. دوسری دعا ہندا کہتی ہے کہہ دن دوسری دعا یہ ہے دعا کر میں جلدی سے جلدی اپنی آقا دادی کی زیارت کر سکوں. بی بی کہتی ہے ہو سکتا ہے ملکہ شان تیری دوسری دعا بھی قبول ہو جائے. ہندا کہتی ہے کہہ دن میں سمجھی نہیں. بی بی کہتی ہے ملکہ شام اپنی آقا دادی کا نام بتا شاید دعا بھی قبول ہو جائے. ہندا کہتی ہے میں اپنی ملکہ کا نام نہیں لے سکتی. جلال میں اٹھی کہتی ہے قائدن کیا تو مجھے جانتی ہے میرا شام میں کتنا احترام ہے, میری شام میں کتنی عزت ہے, میرا احترام کرتے ہیں لوگ, میرے گھر کے سامنے کوئی اونچا نہیں بولتا, اور یہ عزت میری یزید کی زوجہ ہونے کی وجہ سے نہیں